بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، 14 مارچ 2024، اور خاص طور پر تمام مومنین کو میری طرف سے ماہ رمضان کی، ماہ سیام کی، برکتوں کی، رحمتوں والا مہینہ، عبادتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، اللہ کی عنایات سے فیض یاب ہونے کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے اور راضی خوشی روزے رکھ رہے ہوں گے۔ آج کی سحری بھی اب تیسرا روزہ ہے، امید ہے آپ نے آج کی سحری اچھی کر لی ہوگی، اور آپ کا میزبان ایک لمبی چھٹی گزارنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صبح کا وقت ہے، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح خیر، گڈ مارننگ ایچ اینڈ ایوری باڈی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، بات کرتے ہیں صبح کے پروگرام میں پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہندوستان کی تاریخ، اور تاریخ کے آخری پیجز پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کو اب مکمل کرنے میں 4-6 قسطوں کی ضرورت پڑے گی، یہ کمپلیٹ تقریباً ہو چکی، اس لیے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوسری جنگ عظیم کی، اور یہ 1939 میں شروع ہوئی، 6 سال یہ جاری رہنے والی یہ جنگ 1945 میں ختم ہوئی، اور اس کے 1.5-2 سال بعد ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی شکل میں نیا ملک بن کر ابھرا، دنیا کے نقشے پر سامنے آیا، اور یوں ہندوستان کی تاریخ مکمل ہو گئی۔ یہاں پہ اسے آگے جانا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجئے گا، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا، اسے آگے جائیں گے تو پھر کچھ عجیب قسم کے واقعات بھی بیان کرنا پڑیں گے، بتانا پڑیں گے، حقائق بتانا پڑیں گے کہ بعد میں کیا ہوا، پاکستان بننے کے بعد کیا کیا واقعات، کیا توجیحات ہوتی رہیں۔ خیر، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مکمل کر لیتے ہیں ہندوستان کی تاریخ کو، پھر سوچیں گے آگے کیا کرنا۔ جی ناظرین، یہ پہلی جنگ عظیم کی ہولناکیوں کو برداشت کیے ہوئے ابھی زیادہ نہیں 20-21 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور ان 20-21 سالوں میں کیا ہیپننگز ہوئیں، کیا ایسی وجوہات، اسباب بنے، کیا بیک گراؤنڈ بنا کہ دوسری جنگ عظیم میں جانا پڑا دنیا کو۔ دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک براہ راست میدان جنگ میں اور مارکہ آرائی میں مصروف تھے، دست بدست لڑائی ہو رہی تھی، میدان جنگوں میں اترے ہوئے تھے، کوئی ایک ملک دوسرے سے، تیسرا چوتھے سے لڑ رہے تھے، اور یوں پوری کی پوری دنیا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس جنگ میں جھونکی جا چکی تھی، اور اس کے اثرات، اس کی جنگ کی ہولناکیاں، اس کی تباہ کاریاں روئے زمین پر دنیا میں پیدا ہونے والے تاریخ انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، جس میں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، اور بہت سو کو اپاہج کر دیا گیا، معذور کر دیا گیا، لا تعداد لوگوں کو، بے شمار زمینوں کو بنجر کر دیا گیا بمباری کر کے ملکوں نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں روئے زمین پر پہلی دفعہ ایٹم بام کا استعمال ہوا۔ 2 ایٹم بام گرائے گئے امریکہ کی طرف سے، کہاں؟ ہمارے ہمسایہ ملک جاپان میں، اس کے 2 شہروں میں، ایک کا نام تھا ہیروشیما اور دوسرے شہر کا نام تھا ناگاساکی۔ 2 ایٹم بم 10 دن کے وقفے کے ساتھ 2 شہروں پر گرائے گئے۔ ایک پہلے بم کا نام تھا لٹل بوائے، دوسرا بم جو گرایا گیا اس کا نام تھا فیٹ مین، اور اس بم نے ناظرین، ان 2 بموں کے استعمال نے دنیا کی چیخیں نکلوا دی۔ جاپان تو کیا، پوری دنیا نے چیخو پکار شروع کر دی، اور معاملات جنگ بندی کی طرف بڑھے، اس سے پہلے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا اور مزید ایٹم بموں کی برسات ہوتی اور ان کا استعمال ہوتا، بہتر سمجھا گیا کہ جنگ بند کر دی جائے۔
اب یہ جنگ شروع کیوں، کیسے، کہاں سے ہوئی تھی؟ آج میں نے صرف اس ٹاپک پہ بات کرنی، آپ کے سامنے میں وجوہات رکھوں گا۔ سب سے بڑی وجہ ناظرین، پہلی جنگ عظیم جو 1918 میں ختم ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اس جنگ بندی کے معاہدے پر جرمنی کو دستخط کرنا پڑے تھے بطور لوزر، ہارے ہوئے ملک کے طور پر، اور ایسی کڑی شرائط لکھی اس پہ۔ سامنے والے جو مخالفین تھے، دوسرے دھڑے کے لوگ، کون کون سے ملک تھے اس میں؟ بیلجیم تھا، اٹلی تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، امریکہ تھا، دیگر بہت سارے ملکوں کا ایک دھڑا گروپ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے جو شرائط نامہ لکھ کے رکھا کہ اس شرط پر اگر تم دستخط کرو گے، ان شرائط پر دستخط کرو گے تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تمہارے ملک کو مزید تباہی سے بچا لیا جائے گا، ادروائز دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے تیار رہو۔ اب مرتے کیا نہ کرتے، جرمنی کے چانسلر نے اس پر دستخط کر دی۔ یہ بات بہت سے جرمن لوگوں کو ناگوار گزری، اور ایک آواز اٹھی، دنیا کے جرمنی کے مختلف حصوں سے ایک کمیونٹی پیدا ہوئی جس نے یہ علم بلند کیا، یہ آواز بلند کی کہ اس شرمناک، ذلت آمیز، ہتک آمیز جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ ہم مر جاتے، مگر اس پہ دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے شار رگ کاٹ دی، اپنی پوری قوم کی، پورے ملک کی، اس کے مستقبل کی، اس کے حال کی۔ کیا تھی شرائط؟ پہلے نمبر پہ تو اتنا بھاری جرمانہ کیا گیا جرمنی پر، ہرجانہ کیا گیا جنگ کا، کہ جتنے نقصانات ہوئے ہیں، جتنے خرچے ہوئے ہیں اس جنگ پر سبھی ملکوں کے، پوری دنیا کے، وہ سارے کے سارے جرمنی ادا کرے گا۔ اور اس نے کیا۔ ملک کے خزانہ تو کیا، دیگر کہاں کونے خدروں میں بھی اگر کہیں کوئی پیسے پڑے ہوئے تھے، رقم تھی، زیورات تھے، وہ بھی اٹھا کر باندھ کر اتحادی ملک لے گئے۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا کنگال، اس سے بھی بڑا لفظ میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا، وہ اس حالت میں داخل ہو گیا مالی لحاظ سے جرمنی۔ دوسری شرط بڑی، ویسے تو اس میں بڑی بے شمار شرطیں تھیں، لیکن میں چیدہ وہ بتاؤں گا، موٹی موٹی، جو قابل فہم ہی نہیں ہے، اور اگر ہیں تو پھر کم از کم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسری شرط یہ کہ جو جرمن قوم ہے، جرمنی کی فوج ہے، وہ ایئر فورس کو مکمل طور پر ختم کر دے گی، ایئر فورس کے شعبے کو، یعنی ہوائی جہازوں کو، پائلٹوں کو، پوری برانچ کو، محکمے کو، اپنی فوج سے ہوائی شعبے کو، ہوائی جنگی جہازوں کے شعبے اور دیگر سٹاف اور فوجیوں سے پاک کرے گی۔ ایسا کرنا پڑا۔ تیسری فوجی شرط یہ کہ جتنی ہم کہیں گے اتنی فوج رکھی جائے گی، یعنی اتنی بڑی فوج جرمنی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اچھا، یہ بھی مان لیا جی۔ اس سے اگلی بات یہ ہوئی کہ جرمنی کی تمام اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں اپنا کام فوری طور پر بند کر دیں گی، کوئی نئی فیکٹری نہیں بنے گی، بلکہ جو پرانی چل رہی ہیں وہ بھی اپنی پیداواری صلاحیت ہمارے ہاتھ میں دے دیں گی، ہمارے قبضے میں دے دیں گی جرمنی کی حکومت۔ اور پھر روپیہ پیسہ چلے جانے کی وجہ سے زمینیں بے آباد ہو چکی تھی، جرمنی کی بنجر ہو چکی تھی، بے انتہا اور خوفناک بمباری کی وجہ سے۔ جہاں پہ زرخیز زمینیں تھیں وہ ساری کی ساری بیابانوں کا منظر پیش کر رہی تھیں، اور وہاں پہ اگنے والا کوئی چیز، سبزہ اگنے کا کوئی امکان تک موجود نہیں تھا، دور دور۔ پھر ہوا کیا کہ قحط پڑا۔ جو جرمن لوگ تھے، جو جرمن قوم تھی، وہ روٹی کے ایک نوالے کو ترس گئی، اور
پھر جرمنی کے روپے پیسے کی قدر اتنی گری کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب سن کے حیران ہوں گے کہ 5 لاکھ روپے کی ایک روٹی ملا کرتی تھی جنگ کے بعد. یہ بات کر رہا ہوں 1918 کی جنگ بندی کے بعد کا واقعہ, اور یہ وقت تھا 1922 1923 کا, جب یہ حالات ہوئے جرمنی کے. اور جو جرمن چانسلر تھا, سربراہ تھا ملک کا, جس نے دستخط کیے تھے معاہدے پر, اس کی پرائیورٹیز پتہ نہیں کیا تھی, وہ سمجھ نہیں آئی. وہ کیا سوچ رہا تھا, کیا کر رہا تھا بیٹھ کے, جب ملک اور قوم کی حالت یہ ہو چکی ہو. تو اس کو تو کچھ جنگی بنیادوں پر ایمرجنسی اور فوری طور پر ایسے اقدامات اور فیصلے کرنا چاہیے تھے جس سے جرمن قوم کی کم از کم جانیں تو بچی رہیں. یہ بڑے پیمانے پر اب فوتیدگیاں, اور وہ بھی رزق کی کمی کی وجہ سے, اناج کی کمی کی وجہ سے ہونے لگ جائیں, یہ عجیب بات تھی. ایسے میں جناب پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج کی طرف سے حصہ لینے والا ایک چھوٹے رینک کا فوجی اٹھا اور پوری دنیا میں نام پیدا کر گیا. آج بھی تاریخ کی کتابوں میں, اور میرا نہیں خیال کہ کسی گلی محلے پوری دنیا میں کوئی ہٹلر کے نام کو نہ جانتا ہو. ہٹلر جانتے ہیں نا آپ سب لوگ, یہ نام سنا ہوا ہے نا. ظلم و بربریت کی مثال سمجھا جاتا ہے اسے, اور اس نے جو تباہ کاریاں کی, اس نے جو ظلم کے جبر کے پہاڑ ڈھائے, اس کی مثالیں دے کر لوگ آج بھی یورپ میں اسے یاد کرتے ہیں, ہٹلر کو. جیسے ہم ایشیا میں ہلاکو خان کا نام لیتے ہیں نا ظلم و بربریت اور سفاکی کے زمرے میں, اسی طرح سے ہٹلر کا نام یورپ میں لیا جاتا. اور ہٹلر کا نام ہمیں بھی بہت ساری کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے, اس کی کارکردگی. خیر ناظرین, میں ایک عرض کرتا چلوں, ہٹلر کے بارے میں اگر آپ تفصیلی طور پر جاننا چاہیں تو میں نے شام کی کہانیوں میں پیچھے کہیں جائے, شام کی کہانیوں میں 2-3 قسطوں میں اس کی پوری حیات زندگی جو تھی, اس کی سوانح عمری کو میں نے لوڈ کیا ہوا ہے, میں بچوں نے, اسٹوڈنٹس نے. اگر آپ شوق رکھتے ہوں تو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہو, اس کی شخصیت کے بارے میں بچپن سے لے کر اس کے مرنے تک, تو آپ تھوڑا زحمت کریں کہ اپنے پچھلی ویڈیوز میں جائیں, آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گی میرے اسی چینل پہ. جی ناظرین, کیونکہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہٹلر کا اتنی تفصیل سے کرنا ممکن نہیں ہے. ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے, محدود ہوتا ہے. ہم اس پہ کسی بھی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرتے, ہم صرف اور صرف تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں زیادہ کچھ آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن انٹرسٹنگ شخصیت تھی, پرسنالٹی تھی یہ. اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے کئی لوگ متجسس رہتے ہیں, تجسس شوق رکھتے ہیں کہ ہٹلر. اچھا, اس بندے کا پورا نام تھا ایڈولف ہٹلر. کیا نام تھا اس کا, میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ تھا ناظرین اس کا نام, پورا نام ایڈولف ہٹلر. آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہے؟ ایڈولف ہٹلر تھا جی اس کا نام. یہ پہلی جنگ عظیم میں چھوٹے درجے کا چھوٹے رینک کا ایک فوجی تھا. اس نے سارے نظارے پہلی جنگ عظیم کے اپنی آنکھوں سے دیکھ, یہ چشمدید گواہ تھا, آئی وٹنس تھا سارے واقعات کا, ساری ہولناکیوں کا. اور دوسرے جرمنز کی طرح اس کا بھی سینہ چھلنی تھا. یہ جنگی معاہدے پر, جنگ بندی کے معاہدے پر جو دستخط جرمن نے کیے, اس کو لے کر اسے بھی تحفظات تھے, تشویش میں مبتلا تھا. اس نے فوری طور پر نوکری چھوڑی اور سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, اور اس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا. ان آوازوں کو, ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو اس معاہدے پر دستخط کرنے کے خلاف تھے. ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا.
کہ یہاں پہ آپ اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑی آواز بن کر دنیا میں ابھر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جرمنی میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں اور اس جنگ بندی کے معاہدے کا ازالہ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس نے کہتے ہیں جی مقرر بہت اچھا تھا، تقریر بڑی اچھی کر لیتا تھا، لوگ اس کو دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے، اور خاص طور پر جو معاہدے کے مخالفین جرمن قوم تھی وہ اس کے موتقد اور پیروکار بنتے گئے، اور پارٹی دن بدن اپنا سائز بڑھاتی گئی۔ اس کی پارٹی کا نام تھا، ناظرین نوٹ کر لیں، نیشنل سوشلسٹ جرمنز ورکرز پارٹی۔ لکھ کے دکھا دوں، جو اس نے سیاسی پارٹی بنائی، آپ یوں اسی طرح چلیے سن لیں دھیان سے، نیشنل سوشلسٹ جرمنز ورکرز پارٹی، جی ہاں، مختصر طور پر اسے نازی پارٹی کہا جاتا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، نازی پارٹی کے نام سے مشہور ہے، اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے اس کی سیاسی پارٹی، ہٹلر کی۔ خیر اس نے اپنی جدوجہد، پہلے پہل تو اس نے جائز اور ناجائز طریقوں سے کسی نہ کسی طریقے سے کئی حربوں سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود اپنے مقصد میں یہ کامیاب نہ ہوا، لیکن بالآخر ناظرین 1933 وہ سن تھا جب یہ انتخابات کے ذریعے ووٹ کی طاقت سے جرمنی کا بادشاہ یعنی جرمنی کا چانسلر بننے میں کامیاب ہوا 1933 میں۔ کون؟ یہی ہٹلر بادشاہ بن گیا۔ اب اس کی پرائیورٹیز کیا تھی؟ جنگی بنیادوں پر اس نے کام کیا، دن رات لگا کے۔ جیسے یہ چانسلر بنا، اس نے تمام محکموں کے سربراہوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ بٹھایا، ان سے میٹنگز کی، ان کے آگے کا لائحہ عمل تیار کروایا گیا کہ اب کرنا کیا، what to do next۔ ایک ایک رات، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھنٹے کو بھی بروئے کار لا کر اس نے کام کیا، دن رات لگا کر، جاگ کر لائحہ عمل بنایا۔ سب سے پہلے وہ زمینیں جو بنجر، بے آباد اور بیابان ہو چکی تھی، ناقابل زراعت ہو چکی تھی، ان کو آباد کرنے کے اقدامات کیے۔ اس سے یہ ہوا کہ جرمنی کو کم از کم اناج کی قلت کا سامنا نہ رہا، کھانے پینے کی اشیاء انہیں لوکل اپنے طور پر ملنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ پوری دنیا نے اس معاہدے کے تحت، جنگ بندی کے معاہدے کے تحت اتنی پابندیاں لگا دی تھی جرمنی پہ کہ وہ کسی سے اناج تک نہیں خرید سکتا تھا، اور اگر خریدتا بھی تو اس کی ادائیگی کہاں سے کرتا، اور نہ یہ کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکتا تھا، برآمد کر سکتا تھا اپنے ملک سے، اور نہ امپورٹ کر سکتا، دوسرے ملکوں سے کچھ منگوا بھی نہیں سکتا، کہ جنگ بندی کے معاہدے میں دستخط ہو چکے تھے۔ اب بتائیں کہ کون سی شرط ایسی باقی رہ گئی جو جرمن قوم کا گلا گھونٹنے کے لیے بھی رہتی تھی۔ خیر اس بندے نے فوری طور پر زمینوں کو آباد کیا، اور یہ آبادی کرنے کے بعد اس نے اپنے وعدوں کے مطابق اپنی فوجی طاقت کو، اپنی فوجی ڈھانچے کو ازسر نو منظم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ نئے تازہ دم اور نوجوان فوجیوں کو موقع دیا گیا، وہ فوج میں آئے، بھرتی ہوں، تربیت حاصل کریں، اور اندر کھاتے اسلحہ ساز فیکٹریوں نے بھی کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر سے وہ فیکٹریاں، ہوائی جنگی جہاز بنانے والی وہ فیکٹریاں جو بند ہو چکی تھی، مکمل طور پر تالے پڑ چکے تھے، ان کو بھی کھلا کر اس نے ان کو فنکشنل کیا، ان کو آپریشنل بنایا، ان پہ پیداواری صلاحیت پیدا کر دی۔ ایک ایک دن کا فرق پڑتا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو مخالف گروپ تھا، یعنی وہی برطانیہ، امریکہ، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، فرانس، یہ سارے ملک جو تھے، ان کے جاسوس انہیں رپورٹنگ کر رہے تھے کہ جرمنی نے یہ حرکتیں پھر سے شروع کر دی۔ لیکن ناظرین میں نے دیکھا یہ ہے کہ اب کوئی بھی ملک پھر سے جنگ میں کودنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے جنگ میں کود جائے ہمارا ملک، اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے
یاد کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ ناظرین وہی ہٹلر تھا جس نے بادشاہ بننے کے بعد، چانسلر بننے کے بعد جرمنی میں لاکھوں لوگوں کو زندہ جلایا، لاکھوں لوگوں کو زندہ آگ میں پھینکا. اور وہ تصویریں ناظرین آج بھی اویلیبل ہیں، وہ فوٹیجز، وہ تصویریں کہ وہ ہولناک واقعہ کیا تھا، اتنا بڑا افسوسناک اس بندے نے واقعہ کہ میں نے کہا نا، اس نے اپنی قوم سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے ملک کو، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کا وقار اور عظمت کو بلند اور بحال کرنے کے لیے کچھ بٹر سٹیپس لینا پڑیں گے، سخت اقدامات کرنا پڑیں گے. اور اس نے وہی کیا، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، بغیر کسی لالچ میں آئے، بغیر کسی دھمکی میں آگے بڑھتا رہا اور جرمنی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھانے میں مصروف رہا. اب اس نے سوچا کہ اگلا قدم اس کا کیا ہوا. دیکھتے جائے اب جو دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اس کی اگلی وجہ کیا تھی. دوسرا کا پھر اگلا نیکسٹ قدم اس نے یہ لیا کہ جو علاقے جنگ کے دوران اتحادیوں نے، مخالف گروپوں نے، ملکوں نے جرمنی سے چھین لیے تھے، وہ ایک ایک کر کے اس نے ریٹین کرنا شروع کر، واپس لینا شروع کر دیا، اپنے ملک کے پرانے نقشے کو بحال کرنا شروع کر دیا. ہمسایہ ملکوں نے، دیگر یہ جو دائیں بائیں اوپر نیچے جتنے ملکوں نے اس کے حصوں پر قبضہ کیا ہوا تھا ان کو واپس دھکیلا، اپنے علاقے واگزار کروائے، چھڑوا لیے. اگلا قدم یہ وجہ بھی بنی کہ اب بہت سارے ملک جو اس کے حصوں پر قبضہ کر چکے تھے ان کو تو ظاہر ہے تکلیف ہوئی، اور پھر سے وہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، بیلجیم اور دیگر گروپ کے دیگر ملکوں کی طرف، طاقتور ملکوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب بھی کچھ کرے. اس لیے کہ جرمنی کے اقدامات ایک سے بڑھ کر ایک سامنے آ رہا ہے. اور پھر ناظرین اس کے بعد، نتیجے کے بعد، یہ سارے کام ہونے کے بعد جو میں نے آپ کو گنوائے، 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی جو 6 سال تک جاری رہی. 1945 میں یہ ختم ہوئی اور اس کے 1.5-2 سال بعد پاکستان معرض وجود میں آیا. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ہندوستان سے ٹوٹ کر، علیحدہ ہو کر ایک نیا ملک بن کر ابھرے. اس جنگ کے بعد ناظرین ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں پہلا سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے. اب غور کریں ذرا، جرمنی کے حالات بھی آپ نے دیکھے جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھا، اور پاکستان، ان دونوں کی جو آزادی ہے یا جو ترقی کا عمل ہے وہ ایک ساتھ شروع ہوا. 1947 میں پاکستان کا اور 1945 میں جرمنی کا، 1.5-2 سال کا فرق. اور آج مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، کسی بھی طور پر آپ ان دونوں ملکوں کا، جرمنی کا اور مادر وطن ملک عزیز پاکستان کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ وہ ملک، وہ قوم کہاں کھڑی ہے اور ہم کس پستی اور کس ذلت آمیز گہرائیوں میں گرے رہے. اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے سے زیادہ کہیں بہتر طور پر آپ سمجھتے. میرے سمیت کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اتنی عقل فہم اور سوجھ بوجھ نہیں ہے جتنی آپ لوگ رکھتے ہیں. یہ فیصلہ، یہ سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، اور اس کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے. ذرا سوچئے گا میری اس بات کو. جی ناظرین، اچھا پھر یہ جنگ کس تاریخ کو شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ 1939 تو میں نے آپ کو بتا دیا کس جنگ کا آغاز ہوا، لیکن کس تاریخ اور کس مہینے سے، اور پہلا اس میں لقمہ کون سے ملک بنے، بارش کا پہلا قطرہ کہاں پہ گرا. یہ سارا کچھ انشاءاللہ العزیز میں بتاؤں گا آپ کو اگلی قسط میں. یہیں سے شروع کریں گے.
کیونکہ آج میں نے آپ کو صرف بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور میں نے کوشش کی حتی الوسع کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ فیصلہ تو آپ کے ہاتھوں میں، آپ بہترین جج ہیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا دوسرا مزیدار اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ آپ شروع کرتے ہیں، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی ناظرین، آج کا لفظ ہے منتظر۔ کون ہے جس نے یہ لفظ نہیں سنا ہوا؟ کوئی ہے؟ سارے لوگ اس لفظ سے واقف ہیں، پڑھا ہے، دیکھا ہے، بولا ہے، سنا ہے۔ ناظرین، یہ لفظ ہے منتظر۔ سارے لوگ اس لفظ سے واقف ہیں، اور کسے کہتے ہیں؟ منتظر کا مطلب کیا ہے؟ منتظر کا مطلب ہے وہ شخص جو انتظار کر رہا ہو کسی کا، اسے منتظر کہتے ہیں، یہی مطلب ہے نا۔ لیکن یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیچے میں نے یہ دوبارہ کیوں لکھا ہے؟ یہ وجہ بتاتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ زوئے کے نیچے یہاں پہ زیر ہے اور یہاں زوئے کے اوپر زبر ہے، فرق ہے۔ یہ منتظر ہے، یہ منتظر ہے۔ دونوں الفاظ درست ہیں اور اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ان کا معنی اور مطلب مختلف ہے۔ دونوں الفاظ عربی زبان کے ہیں، اور منتظر کا مطلب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، انتظار کرنے والا، اور منتظر کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص، وہ شخصیت جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں منتظر۔ یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اب آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کے اس علم میں ایک نئی بات آئی ہے؟ کم از کم مجھے تو ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں۔ خیر ناظرین، آج کے پروگرام کا تیسرا آخری مزیدار اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کی بات۔ جی ناظرین، عقل مند، سیانے، دانش مند، جتنے محققین ہیں، جتنے سیانے ہیں، جتنے اہل خرد ہیں، اہل عقل ہیں، سارے ایک نقطے پر متفق ہیں کہ زخم، انسانی زخم، انسانی دل پر، جگر پر لگے ہوئے گھاؤ، دل و دماغ پر لگی ہوئی بری یادوں کے زخم، وقت کی مرہم مندمل کر دیتی ہے۔ مطلب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، انسان کے وہ زخم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت کی دھول ان کو دبا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ان تلخ تجربوں کو، ان تلخ یادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے، تمام عقل مندوں کا کہنا سر آنکھوں پر مت، مگر میں اپنی گزارش کرتا چلوں کہ کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ وقت کا مرہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اس کو کسی طور بھی نہیں بھر سکتا، ان کا کوئی، یا یہ کہا جائے کہ ان یادوں کا، ان باتوں کا، ان سے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کسی صورت وقت بھی نہیں کر سکتا۔ یادوں کا ایک چھوٹا سا جھونکا ہی آنے سے یہ زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں اور رسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ میری بات سے کتنا متفق ہیں، اس کا فیصلہ آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ بتائیے گا اگر آپ کو بات اچھی لگی، اگر آپ کو اختلاف ہے تو بھی بتائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کا، اپنے اہل خانہ کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔